باب الهوائي باب الهوائي يا مولا غازي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا والنار للمؤمنين والكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين مولانا والكونين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم ومنكر ولايتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز صاحبین کرام، حوالیان حضر کرار، محبان اہل بیت، قبل سے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں وہ احباب ذاکرین خطبہ جو کل تک اعضاء میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور آج وہ اس حلقے میں موجود نہیں ہے، موت ان کے درمیان حائل ہو گئی. جیسا کہ ابھی سوز خان نے محترم جناب رضا صفی صاحب اور طالب جوہری صاحب، ریحان اعظمی صاحب اور وہ طالب علم جو کل تک اس ذکر کا حصہ رہے اب نہیں ہے، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند ترین نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیہ کریمہ کی چند سطریں، ایک ایسی داستان جو آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہے اور موجود ہے، جہاں سے عام الفیل کی ابتدا ہوئی. آپ حضرات کی نگاہیں مکمل واقعات، تاریخ اور اس طرح کے شواہد پر ہیں جہاں پر اللہ نے داستان قرآن میں ذکر کرتے ہوئے اصحاب فیل کا تذکرہ بھی کیا ہے. اس موضوع کا انتخاب میں نے پوری آیتوں کی تلاوت کی جو سورے میں موجود ہے، جہاں اللہ نے اپنے رسول کو گواہ بنایا کہ میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے مکر و فریب کو کس طرح سے برباد کر دیا؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ برباد ایسے کیا کہ ان کے اوپر گروہ در گروہ اڑتے ہوئے پرندوں کو بھیجا. ان پرندوں نے ان کی یہ حالت کیا، فیل والے پرندوں کے ذریعے سے ایسے ہو گئے، یہ بلاغت ہے قرآن کی، اس کا چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. اگر آپ جا کے فطرہ پڑھیں، چبائے ہوئے بھوسے کو، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، چبائے ہوئے بھوسے کو گوبر دیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسا بھوسا جو کھایا جا چکا ہو. فصاحت قرآن ہے، یعنی اللہ نے بڑے لشکر والوں کو، بڑے بڑے ہاتھی والوں کو، بڑے بڑے گروہوں کو معمولی سے پرندے کے ذریعے سے رونٹ ڈالا. یہ قرآن ہے، بالکل آپ ان سے بہتر جانتے ہیں. اتنی خوبصورتی سے اللہ نے ان کے عذاب، ان کے نازل ہونے والے ان کے اوپر عذاب کو ذکر کیا ہے. لیکن اعزان گرامی، اگر آپ قرآن کا سفر کریں گے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مزاج بتا رہا ہوں میں خدا کا، اور انشاءاللہ اسی پہ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. مزاج خدا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ثروت مند سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں اقتدار ہے، ہمارے ہاتھوں میں فوج ہے، ہمارے ہاتھ میں لشکر ہے، ہمارے پاس اسلحے ہیں، ہمارے پاس جنگجو ہیں، تو ہم جب جس کو چاہے مار دیں،
جس کو چاہے موت کے گھاٹ اتار دے، جس کو چاہے حیات دے دے، جس کو چاہے زندان میں ڈال دے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ نے ہمیشہ، تاریخ گواہ ہے، قرآن اٹھا کے پڑھیے، تاریخ گواہ ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بہت بڑا سورما سمجھتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے ایسے ایسے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پہ رہی ہے، اور اتنا بلند وہ سمجھنے لگے کہ خود کو الوہیت کے مقام پر لے جا کے کھڑا کر دیا اور کہا میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ یعنی طاقت کے غرور میں آ کے چور ہوئے، اتنی اوپر پہنچے۔ مزاج قدرت ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو جتنے اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا ہے، اللہ نے ہمیشہ اس کو بہت ہی معمولی سی شے کے ذریعے سے رسوا کر دیا۔ کبھی غور کریں گے، میں بس لمحہ فکرہ دے رہا ہوں، آپ سے بہت چھوٹا ادنا طالب علم خطبہ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور کریں، یہ مزاج قدرت رہا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے کسی بھی زاویے سے، طاقت کے اعتبار سے جب بہت بڑا سمجھے گا تو بہت ہی معمولی سی شے جو بالکل طاقت کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہوگی، اس کو اللہ اس شے کے ذریعے سے مات دے دے گا۔ جو خود کو بہت بڑا ثروت مند سمجھے گا، اللہ اس کو بالکل غریب شخص کے ذریعے سے مات دے دے گا۔ جو اپنے آپ کو ایسی صنف رکھے گا، میرے پاس تلوار چلانے کا ہنر ہے، میرے پاس اسلحہ چلانے کا ہنر ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، جو یہ سب کچھ اسباب پہ فخر کرے گا، اللہ اسے ایسی چیز کے ذریعے سے مات دے گا جو سبب کی محتاج ہی نہیں رہ جائے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم تو بچے گا۔ میں اپنے معینہ وقت 30، 32 یا 35 منٹ کے اندر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تھوڑی بہت محنت کر کے آیا ہوں۔ غور کریں عزیزان گرامی، بہت ہی معمولی شے کے ذریعے سے اللہ نے مات دیا ہے۔ کیسے؟ اٹھائیے قرآن۔ فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ جس کی حکومت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مقابل میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کی خبر کاہنوں نے دی، آپ کی تاریخ پر مکمل نظر ہے، بس مجھے فکرہ سمجھانا ہے کہ مزاج قدرت دیکھ لیجیے آپ، تاکہ میری محنت مکمل ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے، فرعون کو بتا دیا کسی کاہن نے، کسی پیشن گوئی کرنے والے نے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے گا تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے کیا کام کرایا کہ جتنے آپ وقت کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا قتل کر دیا جا رہا ہے، جو چھوٹے ہیں انہیں مار دیا جا رہا ہے، شکم مادر میں انہیں شکم مادر میں ہی ذبح کر دیا جا رہا ہے، ان کی جان کو ان کے جسموں سے کھینچ لیا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اتنا خوبصورت نظام ہے اللہ کا، خدا کی قسم، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ بچوں کو مار دوں تو میری حکومت بچ جائے گی، پانی کے راستے چلتا ایک بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ صندوق کی سواری کرتے ہوئے ایک بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ یعنی پوری حکومت بچوں کو قتل کروا رہی ہے، خدا موسیٰ کو وہی پال رہا ہے۔ اللہ، یہ مزاج خدا دیکھیں آپ، پالتے پالتے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے تخت کا کوئی نہیں پلٹے گا، رات تک 40,000 سے زیادہ بچے، حد اقل 6,000 سے زیادہ بچے جو اس وقت کے حاکم نے، فرعون نے قتل کروا دیے۔ ایک بچہ پانی کے راستے چلتا ہوا کہاں آ گیا؟ فرعون کے آغوش میں آ گیا۔ جو بچے قتل کروانے پہ تلا تھا، اپنی حکومت کو بچانے پہ تلا تھا، اللہ نے اتنا بہترین نظام قائم کیا۔ عجیب فقرہ تاریخ کا آپ جا کے پڑھیے گا، جس خوف سے وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، ایک بچہ اسی خوف کے درمیان اس کے آغوش میں بیٹھ کر اس کی داڑھی کو پکڑ کے فرعون کو تماچا مار دیتا ہے۔ یعنی وہ یہی تو چاہ رہا تھا کہ کوئی میری حکومت کو نہیں لا سکے، کوئی میرا تخت نہ الٹ دے۔ کاہن نے بتا دیا، نظام میں خدا ایسا بنا کہ گود میں بچہ آ بھی گیا اور اس سے تماچا بھی مار دیا۔ یعنی بچے نے بتا دیا گود میں آتے ہی، اگر اللہ چاہے لے تو تم ہزاروں قتل کروا لو، تمہاری شکست کے لیے ایک معمولی سا بچہ کافی ہے۔ ایک درجہ اور اوپر آئیے، جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے جس سورہ بقرہ مشہور ہوا اسی گائے کے ذریعے سے۔ کیا ہوا؟ قبیلے میں لڑائی ہو گئی، ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ مزاج خدا پہچانے، کاش میں آپ کو کربلا کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر لے جاؤں۔ صلوات پڑھ دیں ملکی محمد علیہ۔ سورہ بقرہ کے کوئی واقعے میں جا کے پڑھیں گے تو کیا ہے اس کا پس منظر؟ قبیلے میں لڑائی ہو گئی، ان کی سردار کا قتل ہو گیا۔ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا کہ آخر سردار کو کس نے قتل کیا۔ وہ لے کر، اور مجھ سے بہتر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنی ضدی قوم گزری ہے جناب موسیٰ کی، ضد کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ ان کو خدا کو دیکھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ یہ ضد کی انتہا ہے ان کی، اتنی ضدی قوم ہے۔ وہ اپنے اس کٹے ہوئے سر والے دھڑ کو لے کر جناب موسیٰ کے پاس آ کے اس کی لاشوں کو پھینک دیا، کہنے لگے اسے زندہ کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مر گیا اب وہ زندہ نہیں ہوتا، کیا تم نے
آپ میں اپنے زبان میں کہوں، خود یہی جملہ مولانا متقیان نے کہا، کیا تم نے میت مرنے والوں کو نہیں دیکھا کہ جو مر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا؟ جناب موسیٰ نے کہا بھائی یہ تو مر گیا، اب یہ کبھی نہیں لوٹے گا. کہا نہیں، ہمیں اسے زندہ کر کے ہم کو دو. کیوں؟ کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی اور اس نے وہ چھپا دیا. کہاں چھپایا ہمیں پتہ نہیں ہے. اول شے. دوسری شے کہ اس کا قاتل کون ہے ہمیں پتہ کرنا ہے، لہٰذا آپ اس قبیلے کے سردار کو زندہ کر کے دو. جناب موسیٰ نے کہا بھائی جو مر گیا وہ زندہ نہیں ہوگا. وہ ضد پر اڑے تھے، جناب موسیٰ بھی ضد پر تھے. آخر قوم تھی، اپنے بنائے ہوئے لوگ تھے. خدا سے کہا پالنے والے اس مردے کو زندہ کر دے، یہ میری قوم ضد کر رہی ہے. بہت ضد کے بعد اللہ نے بھی کہا کہ موسیٰ یہ مردہ زندہ نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ مر گیا. ضد کرنے کے بعد جناب موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں. مزاج خدا پہچانے آپ. ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں. اس گائے کا خون جب اس کے جسم پر اسی گردن پہ چھڑکیں گے مردہ زندہ ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے مل کے محمد آل محمد. اس خون کو، اس گائے کے خون کو جب آپ اس کی گردن پہ ماریں گے، بہت آسان سی بات ہے، گائے پکڑ کر لائیں گے، اس کو ذبح کر کے اس کی گردن پہ ماریں گے، اس کا خون یہ مردہ زندہ ہو جائے گا. کہا نہیں، ایسی گائے نہیں چاہیے. اب جب تم نے طلب کیا ہے گائے کو تو اللہ صفات بھی بتائے گا. صفات کیسے بنائے؟ قرآن کیا دیکھو، اسی سفرہ ہونا چاہیے، بالکل زیادہ پیلی نہ ہو، زیادہ ہلکی نہ ہو، اور اس کے یہ صفات ہو وہ صفات ہو. ایسی صفات، ایسے صفات اللہ نے شمار کیے جو ان کی پوری حد جہاں تک کی تلاش کرنے کی ایک ہی شخص کے پاس ملی جس کا پورا سرمایہ یہی جانور تھا. قوم کس سے لڑ رہی تھی؟ دولت پہ لڑ رہی تھی. اس کے پاس بے پناہ پیسے تھے جو دفن کر کے چھپا کر چلا گیا تھا. خود جناب موسیٰ کی اس زمانے کی وہ قوم ثروت مند تھی. اب قرآن جا کے پڑھے، میں قرآن سے نقل کر رہا ہوں. اس کے باوجود یہ دولت پانے کے لیے اس مردے کو زندہ کر رہے تھے. گائے کا ایسا پتہ بتایا اللہ نے کہ جس کے پاس وہ گائے تھی اس کی ثروت ہی یہی گائے تھی. اس نے کہا یہ گائے نہیں بیچوں گا بھائی، آپ کو دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ گائے کی قیمت کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تاریخ نے لکھا اس نے آخر میں یہ پایا کہ جب گائے کا چمڑا سلا جائے گا تو اس چمڑے کی مقدار میں باندھ کر جتنی اشرفیہ سونے چاندی آئیں گے وہ اس کی قیمت ہوگی. ارباب تاریخ نے لکھا کہ پوری قوم فقیر ہو گئی اس گائے کے بدلے میں. مزاج خدا پہچانے، یعنی جو دولت لوٹنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے مردہ زندہ کر رہے تھے، اللہ نے ایک معمولی سے جانور کے برابر ان کی دولت کو لا کر کھڑا کر دیا. مزاج خدا رہا ہے، یعنی سب سے زیادہ دولت میں اوپر جاتے ہیں، اللہ انہیں بہت زیادہ معمولی سے جانور کے سامنے لائے کھڑا کر دیتا. صلوات پڑھتے مل کے عظمت علی محمد. ایک اور صلوات پڑھتے عظمت علی محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. مزاج خدا یہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور مشہور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، واقعہ سے اشارہ دے رہا ہوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر کی بارگاہ ہے، یہاں تو رحمتوں کا نزول ہے، یہاں تو میں جو چاہوں کہہ دوں، کچھ فرق نہیں پڑتا. مزاج خدا پہچانے. اللہ کا مزاج عجیب ہے. اس نے کہا یہ آپ نے اپنی طرف سے حکم کر دیا یا اللہ نے کہا ہے تم سے کرنے کے لیے؟ کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو اللہ آپ پر عذاب کرے گا. اگر آپ نے اپنی طرف سے کیا تو آپ پر، اگر اللہ کی طرف سے تو مجھ پر. جو اتنا کر رہا تھا رحمت کو دیکھ کر، اللہ نے معمولی سے سنگ ریزے کے ذریعے سے اس کے سر میں وہ پتھر مارا. قرآن نے ذکر کیا سالہ سالن بے عذاب الواقع. جو رحمتوں کو دیکھ کر رہا تھا اللہ نے معمولی سے سنگ ریزے سے ذلیل کر دیا. سبحان اللہ. یہ عجیب مزاج ہے خدا کا. اور آپ ایک قدم آگے بڑھے، صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابراہیم کا زمانہ ہے. زمانے کا حاکم کون ہے؟ نمرود. اچھا نمرود مزاج کا نام ہے، یاد رکھیے گا. یہ فرعون، نمرود، شداد، یہ تاریخ میں یہ مزاج ہے. یہ کسی شخص کا نام، جسے شیطان نام نہیں، شیطان تو اس کا مزاج ہے. اصل نام تو ابلیس ہے، آپ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جو نمرود قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے کے جب نبی کے ساتھ ٹکرایا تو کیا کرنے لگا؟ پورا واقعہ جنتے آگ میں ڈال دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا، قتل کرنے کی سازشیں کی، جتنے بھی واقعات ہیں. آخر اس سے کیا چیلنج کر دیا نبی سے؟ اس نے کہا اگر تمہارا خدا ہے اس سے کہو کہ آئے ہم سے لڑائی کرے، آئے ہم سے جنگ کرے. اگر وہ تمہارا خدا ہے تو اپنی فوج بھیجے. میں خدا ہوں لہذا میں اپنی فوج لے کر آؤں گا. تمہارا اگر خدا ہے تو اس سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے. جس کی فوج جیت جائے گی وہ خدا مانا جائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ضد کیا کہ پالنے والے کہ تیری فوج سے لڑنا چاہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ طاقت کے مالک ہے، وہ خالق طاقت ہے. میں تو جانتا ہوں، لیکن نمرود ضد کر رہا ہے لڑنے کے لیے.
کہا نہیں میرا خدا میرے خدا کی فوج کیسے آئے گی, میں کیسے تم سے لڑ دے گی, تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تو اپنی فوج کے ذریعے سے اللہ کی فوج کا مقابلہ کرو. کہا نہیں اگر تمہارا خدا ہے اسے بھیجو مجھ سے لڑیں گے. آپ مجھ سے بہتر جانتے. پھر آخر میں کیا ہوا, ٹھیک ہے جمعہ کا وقت یا جمعرات کا وقت معین ہو گیا, کہا تم اپنی فوج تیار کرو اللہ اپنے لشکر بھیجے گا. قرآن ہے یہ قرآن. کیا ہوا, یہ تیاری کر رہے تھے, چونکہ خدائی فکر اس کے ذہن میں آ گئی تھی کہ بھائی میری فوج ایسی ہونی چاہیے, بڑے بڑے جانور, بڑے بڑے اسلحے, بڑی بڑی ہاتھیاں, بڑے بڑے لوگ, بڑے جنگجو, بڑے طاقتور, لاکھوں کی تعداد میں فوج تیار ہوئی کہ اللہ کے لشکر سے لڑنا ہے. بھائی یہاں اتنی طاقتیں, وہاں کیا ہوا, معمولی سے مچھروں کی تعداد آ گئی. ہائے ہے میں کہاں لے گیا خدا کی قسم. یعنی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ سے لڑنے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کی ضرورت ہے, اس کے مقابلے میں اللہ نے مچھر بھیج دیا. مزاج خدا پہچانے, جو طاقت کو جانوروں اور اپنے جسم کی طاقت میں سمجھ رہا تھا کہ یہ طاقت ہے, اللہ نے مچھر بھیج دیا. تاریخ گواہ ہے, خدا کی قسم آپ جا کے پڑھیں, جب وہ مچھروں کا لشکر آیا ہے اور ان کے سروں پر منڈراتے ہوئے گزرا ہے, جس ہڈیاں بچ کے زمین پہ گر گئی, تلوار ہاتھوں میں رہ گئی, زمین پہ گر گئی, ہڈیاں خاک ہو, ہڈیاں گل کر گوشت ختم ہو گئے. مچھروں نے اس طرح سے ان کی گوشت کو کھا لیا. اور جو یہ دعویٰ کر رہا تھا ہم خدا سے لڑیں گے, اس کے ساتھ کیا ہوا, صلوات پڑھتے ملتے محمد آل محمد, ان کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہو کہ سر میں ایک مچھر چلا گیا, ناک کے راستے اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا. تاریخ ہے یا 40,000 سال یا حد عقل 40 سال تک اس کے دماغ میں وہ مچھر رہا. اس مچھر کے دماغ میں گھس جانے کے سبب اس کی کیفیت یہ تھی, جو سب سے بڑا خود کو سمجھ رہا تھا, خدا سے لڑنے کا ارادہ کر رہا تھا, اب وہ اپنا سر دیوار سے مار رہا ہے. اللہ, اس کے لیے خاص ایک سپاہی رکھا گیا. جب اس کے سر میں وہ مچھر حرکت کرتا تھا تو حکیموں نے بتایا کہ جب بھی اس کی ایسی کیفیت اسے جوتے مارے گا. مزاج خدا تو پہچان لینا, مزاج خدا کیا ہے, اللہ سے لڑنے چلا تھا, سر پہ جوتے کھا رہا ہے. 40 سال تک روایت اماموں نے نقل کی, جب روایت 40 سال تک اسی طرح سے جوتے کھاتا رہا. صلوات پڑھ دی ملکی محمد آل محمد. اب آ گیا میں ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں اشارتاً, پھر میں جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے اس پر آ جاؤں گا, بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. یہی ہے اصحاب رش کا جب واقعہ پڑھیں گے قرآن کے تمہاری نقل ہوا ہے. یہ قبیلے کا سردار تھا, اس کے پاس بہت بڑا باغ تھا. قرآن میں پوری مکمل آیت ہے جہاں اللہ نے بتایا کہ میں نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے, کس کے, بجلی کے, چیخ کے, اور یہ ٹڈیوں کے, پانی کے, معمولی سے شے سے پوری قوم کو اللہ نے ختم کر دیا, جو اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہے تھے. کیا ہوا, اس کے بعد بہت بڑا باغ ہے اور بہت بڑی ثروت کا مالک ہے. جب اس کے یہاں وہ اناج ہوتا ہے, پھل ہوتے تو غریبوں میں تقسیم کرتا, وہ مر گیا. قرآنی واقعہ سورہ قلم کے آیت 17 سے لے کے 28 سے جا کے پڑھ لے, پورا اشارہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تفسیر میں آپ اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں. جب فطاف علیہ طائف من ربک فهم نائمون, وہاں قرآن کی آیت 17 سے 28 تک میں حوالے دے رہا ہوں, جا کے پڑھ لیجیے گا. ہوا کیا, اس کا قبیلہ کا جو سردار تھا, اس کے پاس جو باغ تھی, میں تیزی پڑھ رہا ہوں, سلوات پڑھے مل کے محمد علیہ اس لیے کہ جب آپ کی سماعتیں بتا رہا ہوں تو مجھے ڈر کے کوئی وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوا کیا, قبیلے کا سردار مر گیا. اب یہ جو اس کی پوری باغ, اس کے پھل فروٹ سے, یہ سب اس کے حصے میں آ گئے. اب انہوں نے کیا کہ ان کی نیت بدل گئی. جس کے بچے تھے میراث میں جب ملا, انہوں نے کہا ہم کسی کو تقسیم نہیں کریں گے. تو یہ کیا کرتے تھے پتہ ہے, قرآن نے نقل کیا کہ یہ غریبوں میں تقسیم نہ کرنا پڑے, تو یہ پھل کو توڑنے کے لیے رات میں نکلتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہ, ان سے مانگ نہ لے. وہاں وہ ایک حصہ کھاتا تھا اور 3 حصہ تقسیم کر دیتا تھا. یہ نہ بانٹنے کے ڈر سے رات میں نکلتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ اس سال بہت غافر مقدار میں باغ پھلے اور بے انتہا فروٹس ہوئے, پھل ہوئے. ان کو بانٹنا نہ پڑے, صرف اب اللہ کی مخلوق کو رسوا کرنے کے لیے, غریبوں کی تذلیل کے لیے. یہ رات کو ایک وقت ایسا آیا, قرآن نے ذکر کیا کہ سو رہے تھے, کہ صبح بالکل اٹھیں گے, یعنی جب رات ختم ہونے والی ہوگی, جا کے پھلوں کو توڑ لیں گے تاکہ کسی کو دینا نہ پڑے. قرآن نے نقل کیا جب یہ اٹھے اور اپنے باغ میں آئے, تو کل تک جہاں باغ تھی وہاں میدان ہے. قرآنی قصہ سنا رہا میں آپ کو, کل تک جہاں باغ تھی وہاں میدان ہے. کیا ہوا, اللہ نے کہا میں نے یہ سو رہے تھے, میں نے ایک معمولی سی بجلی سے ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے ان کے باغ کا خاتمہ کر دیا. سر کو پٹکتے رہ گئے, کچھ نہ کر سکے. یعنی نیتوں کو دیکھ کر اللہ نے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کر لیے. صلوات پڑھتے ہوئے کہ محمد استاد محترم جناب شیخ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں میری حوصلہ افزائی کے لیے. صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے عظمت والے محمد. اب میری تائید مضبوطی سے میری باتوں کی تائید ہو سکتی ہے. اب جس سورے کی تلاوت میں نے کیا فیل کی اس میں کتنا خوبصورت اللہ نے واقعہ رکھ لیا. یہ کہہ رہے تھے جائیں گے ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں, اتنا بڑا لشکر ہے, اور یہ جھوٹا خدا جو نہ دکھائی دے, نہ بات کرے, نہ سنائی دے, نہ کہیں ہم سے ملاقات کرے, انہوں نے اس کا گھر بنا دیا. بڑا لشکر لے کر آ گیا ابرہا اللہ کا گھر گرانے کے لیے. ہاں اب اللہ گواہ بنایا پیغمبر کو اس واقعے پر. یہ سمجھ رہے تھے کہ جب خدا ہی نہیں تو بڑے بڑے ہاتھی جانور اور لشکر آ گیا. جیسے یہ لشکر آیا اللہ نے کیا کہا, ہم نے ان کے پورے بنائے ہوئے پلان پر پانی پھیر دیا اور کیا بھیج دیا. ابابیل کا ترجمہ گروہ در گروہ کا آپ جا کے دیکھیے گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ان کے اوپر یہ ابرہا کے لشکر پر اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں والے لشکر پر اللہ نے کیا بھیجا, چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے منہ میں راستوں سے میں پڑے ہوئے راستوں کے پڑے ہوئے سنگریزے ہیں, جن کے جوش میں ہے. لفظ ہے قرآن کی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ, اللہ نے بھیجا تھا. تاریخ جا کے پڑھے, ایک بھی پتھر کسی پرندے کا چوکا نہیں. اب یہاں مفسرین نے دیکھا کیوں پرندے کو کیسے سمجھ آیا کہاں مارنا ہے, کس ہاتھی کو مارنا ہے, فوج کے کن لوگوں کو مارنا ہے, وہ تو پرندوں کی عقل نہیں ہے. مفسرین نے لکھا چونکہ اللہ نے بھیجا تھا لہذا غلط نہیں ہو سکتا. معلومہ جسے اللہ بھیجے اس کی عصمت کی دلیل پھر اللہ ہی بنتا ہے. غلطیاں وہاں ہوتی ہیں جسے ہم بناتے ہیں, جب اللہ بھیجتا ہے تو خطا کا امکان نہیں ہوتا. سبات پڑھے مل کے محمد بس 7 یا 8 دقیقے رہ گئے میرے دامن میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. سمجھ آ گئے یہ پورا قرآنی واقعہ, ہزاروں سے زیادہ واقعہ آپ قصص سے قرآن جا کے دیکھ لیں جو آج اللہ ناصر مکرم شرائع صاحب نے لکھی, وہ بہترین واقعے اس طرح کے مل جائیں گے جہاں اللہ نے بڑی بڑی ملتوں کو, بڑی بڑی قوموں کو معمولی سی شے کے ذریعے سے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. خدا کی قسم یہ حکمت خدا تھی کہ جب حسین مدینے سے نکلے مکہ پہنچے, مکہ سے نکلنے لگے تو حسین کے قریبی آپ جانتے ہیں محمد حنفیہ نے آ کے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں, کہ میں عازم کوفہ ہوں. کوفہ نہ جائیے حالات خراب ہے, آپ کو پتہ نہیں کیا وہاں قتل کر دیے جائیں گے. امام حسین السلام نے کہا میں جانتا ہوں میرا ہر قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے. وہاں مولا ٹھیک ہے آپ تو جا رہے ہیں لیکن عورتوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں, ان بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں. خدا کی قسم یہ معرفت حسین تھی. اللہ حسین جانتے تھے کہ نظام خدا ہے. امام حسین السلام نے کیا کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان عورتوں کو قیدی دیکھے. عزیزان گرامی یہ سوال محمد حنفیہ کا اس بات کی وضاحت کرتا ہے. بھائی حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 6 مہینے کے بچے کی کیا ضرورت ہے, عورتوں کی کیا ضرورت ہے, یہ نظام خدا ہے. ہمیں اس وقت یہ واقعہ سمجھ آیا جب سن 61 ہجری کو امام حسین میدان کربلا میں کھڑے رہتے. بھائی بچے کا کیا کام ہے, اس معمولی سے 6 مہینے کے بچے کا کیا کام ہے, کہ یہ نظام میں خدا رہا ہے جو سب سے زیادہ کرتا ہے, جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہنرمند سمجھتا ہے, جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, سب سے بڑا تیر انداز سمجھتا ہے. کہ یہ اللہ ایسا نظام پیدا کرے گا جو سب سے زیادہ تیر اندازی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا. میں اس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ پیش کروں گا, تم تیر مار کے ذلیل ہو جاؤ گے, یہ تیر کھا کے تک قیامت آباد ہو جائے. آپ دیکھیں ہرملا کے سامنے کیا علی اصغر کی کوئی جنگ ہے, کیا مولا حسین نہیں جانتے تھے کہ ہرملا کا تیر چلے گا تو کسی بہادر کو بھیجنا چاہیے, علی اصغر کو لے کر آئے. یہ مرضی حسین ہی تو مرضی خدا تھی. نگاہ حسین میں خدا کا وہ تمام تر واقعات میں ہم کے سامنے شاہد تھے کہ اللہ بہت سی چھوٹی چیز کے ذریعے سے ہرملا کو ذلیل کرے گا. ایک فکرہ کہے گے بس آگے بڑھ جاؤ, اپنی گفتگو کو تمام کر دو, آپ کی سماعتیں پہنچ گئی ہے. عورتیں جنگ نہیں کیا کرتی, عورتیں کبھی میدان میں آتی. محمد حنفیہ نے اس خدشے کو ظاہر کیا مولا عورتوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں, یہ نظام خدا تھا. عزیزان گرامی اللہ نے عورتوں کا انتخاب کیا, بچے کے ذریعے سے ان کے بہادروں کی کمر کو توڑ دیا. عورتوں کے ذریعے سے یہ سمجھ رہے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا کریں گی, شان کے دربار میں تخت کے سامنے کھڑے ہو کر بچی کہہ رہی تھی اپنی گندی زبان سے میرے بابا کا نام نہ لے. عزیزان گرامی سکینہ کا خطبہ یزید کی شکست کا اعلان ہے. یہ اللہ کا نظام ہے جو تخت پہ بیٹھا تھا, سمجھ رہا تھا حسین کو قتل کر دیا میں نے, اب میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں. معمولی سی بچی کے ذریعے سے اللہ نے یزید کی ناک رگڑ دیا.
सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। ये समझ रहे थे कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास फौज है, हमारे पास लश्कर है। अल्लाह ने लाखों के लश्कर को 72 के जरिए मात दे दिया। यही तो एतमाद था हुसैन का। अल्लाह अकबर। यही तो यकीन था हुसैन का कि जब मेरे साथ खुदा है तो अब मुझे किसी भी बात का खौफ नहीं है। और अरबाब मकातिब ने लिखा है कि शोदा की फेरिस्त बढ़ रही थी, हुसैन के चेहरे पर नूर बढ़ रहा था, हुसैन के दिल और दिमाग में इत्मीनान बढ़ रहा था। जबकि अगर मैयतों की तादाद बढ़े इंसान की घबराहट बढ़ेगी, लेकिन हुसैन के कल्ब में इत्मीनान बढ़ता जा रहा था। ऐज़ान गिरामी, जो तारीख आपके सामने गुजरी है, आज की 3 गुजर रही है, क़यामत की तारीख है, इसलिए कि आज की तारीख में मलून उम्र साद का लश्कर करबला आ गया। कूफे से लेकर साद बिन अबी वक़ास का लश्कर भी आया। आज के दिन 3 मुहर्रम करबला आ गया। आप जानते हैं, आपके ज़हनों में कि आज मुझे किसके बसाए पड़ते हैं। आप देखें कि निज़ाम खुदा का है। जवान समझ रहे थे कि हम जवान, हमें किसी को मार देंगे, अल्लाह ने बूढ़े के जरिए से जवानों को जलील कर दिया। लश्कर कैसा आ रहा है? बार बार जब तीर और तलवार की आवाजें आती हैं, खैमे में बीबियां पूछती हैं कहाँ से लश्कर आया है, क्या कोई मेरे हुसैन की नुसरत को आया है? नहीं, ये तो हुसैन के कत्ल के दर पे है उनका लश्कर आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 मुहर्रम तक मुसलसल लश्कर आ रहे हैं। बीबियां पूछ रही हैं कौन आया है? कहा ये यजीद के लोग हैं, हुसैन को कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। उम्र साद का लश्कर आ गया, शिमर का लश्कर आ गया, कुली लश्कर लेकर आ गया, हसीन बिन नुमैर लश्कर लेकर आ गया। ये सारे लश्कर लेकर आ, लश्करों की तादाद यजीदों की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, औरतों का दिल था ना घबरा गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने माजाए हुसैन को बुलाया, कहा मेरे हुसैन, यजीद की तरफ से कोई ना कोई आपको कत्ल करने के लिए आ रहा है, क्या तुम्हारी मदद को आने वाला कोई नहीं? अल्लाह अकबर। ऐज़ान गिरामी, आप सारे उलमा हैं, सारे खुतबा हैं, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आंखों पे हाथ रख के मेरे साथ करबला चलिए तो आपको अंदाज़ा होगा कैसी मंजिल है। ज़ैनब की बेबसी की इंतहा देखे। मेरे हुसैन, क्या आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता? इमाम हुसैन इस्लाम ने सर को झुका लिया। एक रवायत के मुताबिक ज़ैनब ने ख्वाहिश की थी, कहा था कि इसी कूफे में तो हबीब भी रहता है, हुसैन उसे खत लिख कर बुला, हबीब को खत लिख कर बुला दो। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हबीब को खत लिखा। कूफे के हालात पर आपकी मुकम्मल निगाहें हैं। कूफा हिसार में है, कोई ना कूफे में आ सकता है, ना कूफे से बाहर जा सकता है। एक एक फर्द पर खबर है। अल्लाह जाने कैसे हुसैन का ये कासिद कूफे में दाखिल हुआ। हबीब के घर तक हुसैन का पैगाम पहुंचा। हबीब खाना खा रहे थे। तारीख ने लिखा है कि ज़ौजाए हबीब की हलक में लुकमा अटक ही रहा था, उसका दिल घबरा ही रहा था कि दक्कुल बाग हुआ। कौन? कहा मैं हुसैन का कासिद हूँ। हुसैन का नाम सुना, खाने को छोड़ दिया। हबीब ने कहा खाने के वक्त जब कोई याद करे तो समझ लेना वो भूखा है। दरवाजा खोला, खत को आंखों से लगाया। अल्लाह अकबर, मैं कैसे पेश करूं अज़ान मोहतरम। खत को आंखों से लगाया, खोला, खत का मजमून क्या है? खत है उसके नाम जो फकीह है। आखिरी जुमला लिखा, अब मैंने दोनों पढ़ा है, लेकिन जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ ये है। आखिर में लिखा था हुसैन इब्ने अली, नहीं लिखा था। खत के आखिर में लिखा था हुसैन इब्ने फातिमा। हबीब ने जैसे खत के आखिर में नाम देखा, रोने लगे। खत को आंखों से लगाया। ज़ौजा ने कहा हबीब क्या पढ़ के रो रहे हो, किसका खत है? आंखों को उठाया, कहा ज़ारा के लाल का खत है। क्या कहा है? कहा हुसैन ने मुझे मदद के लिए करबला बुलाया है। कहा फिर क्या सोचा है? कहा कूफे के हालात खराब हैं, मैं यहाँ से निकल कर जा नहीं सकता। बीबी ने एक मरतबा हबीब की तरफ देखा, कहने लगे हबीब ज़हरा का लाल तन्हा है और तुम कूफे के हालात को देख रहे हो। ये मेरी चूड़ियां पहन लो, मैं जाऊंगी ज़हरा के लाल की मदद करने। हबीब ने जैसे ये जज्बा देखा, कहा मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। करीब खड़े अपने गुलाम को कहा जानवर लेके कूफे से बाहर निकल जा, मेरी सवारी लेकर थोड़ी देर वहां मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। तारीख कहती है हबीब रोते रोते घर से बाहर निकले। क्या देखा? एक अजीब मंजर लिखा है अरबाब मकातिल ने। तारीख कहती है कि हबीब के आने में थोड़ी देर हो गई ना, तो क्या देखा? वो जो हबीब का गुलाम था वो घोड़े की उस लगाम को पकड़ के कह रहा था कि मेरे आका के घोड़े घबराना नहीं, अगर मेरा आका हबीब ना आया ना तो मैं तेरे ऊपर सवारी करके हुसैन की मदद को जाऊंगा। हबीब ने ये शिकवा सुन लिया, करबला की रुख देख के रोने लगे, कहने लगे मौला इतनी गुर्बत के गुलाम आपकी मदद को तैयार है।
حضرت اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. 3 محرم گزرنے والی ہے رونے والوں. کیا ہو گیا؟ حبیب آ گئے. یہ پہلا حسین کا جانثار ہے جب کربلا میں پہنچا ہے تو اب انصار میں خوشیاں دوڑ گئی. عباس نے گلے سے لگا لیا, اکبر نے گلے سے لگا لیا, حسین نے سلام پیش کیا. جب خوشی کا ماحول ہوا, باتیں ہونے لگی, مبارک باتیں دی ایک دوسرے کو دی جانے لگی. خیموں میں آواز پہنچ گئی. زینب نے پوچھا فضا کون آیا ہے؟ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے. فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. تاریخ نے لکھا, مجھے نہیں پتا معرفت کی کیا منزل رہی ہوگی اس ضعیف حافظ قرآن کی, بس اتنا جملہ لکھا جیسے ہی فضا کا پیغام, زینب کا پیغام فضا کے ذریعے حبیب کے کانے پہنچا, ایک چیخ ماری, ایک جملہ کا, ارے فاطمہ کی بیٹیوں کی قربان, ہم غلاموں کو سلام کہہ رہے ہیں. خش کھا کے زمین پر گر گئے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس 2 جملے سن لے, میں نے مصائب کو مکمل کر دیا. عصر کا وقت آیا, حسین نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. یہاں حبیب گئے, کہنے لگے ہم تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, عمر سعد کے لشکر ہمیں مہلت دے دے. تاریخ کہتی ہے مہلت کے لیے جیسے حبیب آگے بڑھے. اس نے کہا حسین سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ حسین نماز کیوں کر پڑھیں گے؟ اس نے کہا اگر حسین کا نماز سے تعلق نہیں ہے, پوری دنیا میں پھر کسی کا بھی نماز سے تعلق نہیں ہے. ابو سماوہ سیداوی کے زیر نگاہ نماز میں ہونے لگی. حبیب نے کہا تم نے میرے حسین کو بے نمازی کہا. حبیب درگاہ میں ٹوٹ پڑے. نماز سے پہلے حبیب شہید ہو گئے. بس مجھے ایک فضا کہنے کی اجازت دے دے, میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. حبیب درگاہ میں گر گئے, زمین پر آ گئے. مسلم نے اوسدا قریب پہنچے. ایک جملہ کہا تھا حبیب نے جو میرے دل کو لگا, میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. معلوم ہے جب مسلم نے اوسدا کو اپنے سرہانے دیکھا تو حبیب نے کیا کہا؟ حبیب نے مسلم نے اوسدا کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا, مسلم مجھے خط دے کر حسین نے تنہائی کو دور کرنے کے لیے بلایا تھا. ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور حسین تنہا رہ جائے. میرے آقا حسین کا خیال رکھنا. شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر انسان حسین سے پہلے آج بھی حبیب کو سلام کہہ دیتا ہے, حبیب کی زیارت کر لیتا ہے. عزیزان محترم, حبیب کی شہادت واقع ہو گئی. اہل حرم اسیر ہو کر کوفہ لائے گئے. سید سجاد کے پیر کو کسی بچے نے پکڑ لیا اور سید سجاد کی اسیری کی حالت میں پوچھا, یہ بتاؤ میرا بوڑھا باپ کربلا میں گیا تھا, وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ سید سجاد نے بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا, کہنے لگے میرے معصوم بچے, تیرا بابا حبیب کربلا کی خاک پر سو گیا. سید سجاد یہ بات ہی کر رہے تھے کہ زینب کے کانوں تک آواز پہنچ گئی. زینب نے کہا سید سجاد کون ہے؟ کہا حبیب کا یتیم ہے. اس کو قریب بلایا, کہ یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ مجمع میں سر جھکائے ہوئے آپ کی زیارت کو آئی ہے, کہ اسے میرے قریب بھیج. کوفے میں عجیب منظر لکھا, حبیب کی زوجہ کو زینب نے قریب بلایا, بڑی غربت کا جملہ کہا حبیب مارا گیا, تو اس کی زوجہ ہے, کسی نے تجھے حبیب کا پرسہ نہیں دیا ہوگا, میں تجھے حبیب کا پرسہ دوں گی. سینے سے لگا کے کہا تیرا حبیب مارا گیا, میرے بھائی کا دوست مارا گیا. میں کہوں گا بی بی آپ حبیب کا پرسہ زوجہ حبیب کو دے رہی ہے, آپ لیکن اپنے بھائی کے پرسے کو کوفے سے شام سے کربلا کو ترش جائیں گی. کوئی نہ ہوگا جو سینے سے لگا کر کہے گا زینب تیرا حسین مارا گیا. میں تجھے کیسے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الزم بقضائه وتسليمه.